آپ کی پارٹی تینوں سیٹوں پر چناؤ لڑ رہی ہے، لیکن آپ خود چناؤ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ ہم 2 سیٹوں پہ چناؤ لڑ رہے ہیں، سری نگر اور اننت ناگ راجوری سیٹ پہ، اور ایک سیٹ پہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں سجاد لون صاحب کو۔ اچھا، وہیں اگر ہم بات کریں آپ کی پارٹی کی تو 2020 میں یہ لانچ ہوئی تھی، 2019 5 اگست 2020 جی 2019 کے جو 5 اگست کے بعد کچھ مہینوں کے بعد ہم نے پارٹی لانچ کی تھی، قریب 4 سال بیت چکے ہیں، تو ان 4 سالوں کا جو عرصہ ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے لیے گرو کرنا۔ کیا مانتے ہیں کتنا سپورٹ اور کتنا بھروسہ ہے لوگوں کو اپنی پارٹی کو لے کر؟ دیکھیے، پہلے سال 2020 8 مارچ کو جب ہم نے لانچ کی تو کچھ دنوں کے بعد ہی ہم دلی گئے پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، کیوں حالات ویسے ہی تھے، یہاں ڈسپریشن کے تھے، سو وی ہیڈ ٹو رش ٹو ڈیلی کہ ہم پرائم منسٹر سے ملاقات کریں، ہوم منسٹر سے ملاقات کریں۔ 5 اگست 2019 کو 370 اٹھانے کے بعد یہ سب لوگوں میں پریشانی تھی کہ ہمارے بچوں کو اب نوکریاں نہیں ملیں گی، وہ پورے ملک سے لوگ کمپیٹ کریں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہماری بچوں کے لیے زمینیں نہیں رہیں گی، کیوں زمین ویسے ہی کم ایریا ہے یہاں، تو پورے ملک سے لوگ آئیں گے۔ اور پھر اسٹیٹ ہوڈ کا بھی تھا ہی، پھر اکنامک ایکٹیویٹی بالکل نیچے آئی تھی، نوجوان بزرگ جیلوں میں تھے، تو یہ ایمرجنسی والی حالات تھی، تو ہم نے کچھ پرواہ نہ کیے ہوئے اٹھ کے چلے گئے اور وزیر اعظم سے ملے، ہوم منسٹر صاحب سے ملاقات کی، اور مجھے خوشی ہے کہ ان ملاقاتوں نے امیجیٹ ریزلٹس 1 مہینے میں ہی دینے شروع کیے۔ ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ اپنے لیے کوئی اقتدار وہاں سے لائے، لیکن جو لوگوں کی امیجیٹ پریشانیاں تھی کہ زمینوں کا ڈر تھا یا نوکریوں کا ڈر تھا، وہ ہم نے نوٹیفیکیشن نکلوائی، پروٹیکشن دلوائی دی کہ جموں کشمیر کی سبھی نوکریاں جموں کشمیر کے واسیوں کے لیے رہیں گی، اور جموں کشمیر کی زمینیں ایگریکلچر لینڈ جو 88% ہے ہماری، وہ خالی جموں کشمیر کے واسی ایک دوسرے کو بیچ سکتے ہیں، اور 7% جنگل اور جو سرکاری ہے وہ بھی جموں کشمیر کے واسیوں کے لیے ہی ہیں، اور 5% انڈسٹری کے لیے۔ آئی ایم اے سپورٹر آف دیٹ۔ پہلے لیز 99 سال کا ہوتا تھا، تو یہ 2 پریشانیاں تو دور ہو گئی، اور 2870 لوگوں کو ہم پہلے 1-2 مہینوں میں رہا کروا سکے۔ اسی کے ساتھ کووڈ ہو گیا تھا، تو ہماری ایکٹیویٹی بھی بہت کم رہی۔ میں نہیں کہوں گا کہ ہم لوگوں تک پہنچ سکے، لوگوں میں بہت ہماری نفرت تھی، لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم نے کوئی غداری کی ہے، کیونکہ دا سینٹیمنٹ جو پرانی روایتی جماعتیں یہاں ہم بھارتی 1947 میں ہم نے الحاق ہندوستان کے ساتھ کیا، لیکن یہاں ایک نیریٹو چلایا گیا تھا کہ یہ عارضی الحاق ہے جو سب کے دلوں میں بیٹھا تھا، اور 5 اگست کو جب یہ اٹھا تو اس سے سب پریشان، سبھی کو یہ ہوا، ہم کو بھی گلا ہوا۔ ہم آپ کو سچ کہیں گے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کو بھی لگا کہ یہ کیسے اٹھایا گیا جب ہمارا ایکسیشن ہی اسی بیسس پہ ہے، تو پھر کیوں؟ لیکن حقیقت ڈان کی ہم پہ جلدی، اور ہم نے کہا کل جو مورخ ہے وہ ہمیں دوشوار ٹھہرائے گا، کہ کوئی سیاستدان نے ہمت نہیں کی سچ بولنے کی، سامنے نہیں آیا، لوگوں کی مشکلات ہیں، ہم اس لیے آئے۔ لیکن اب 5 سال بعد اگر میں 12 دسمبر 2023 کے بعد جاتا گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اور کہتا مجھے یہ سب چیزیں دے دو، اور سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہوتا، کون دیتا؟ وقت کی اپنی قیمت ہے، اور ہم نکلے، ہم نے گالیاں کھائی، لوگوں کے خدمتگار ہیں۔ آہستہ آہستہ 2021 میں تھوڑا سا لوگ ہماری بات پہ غور کرنے لگے، اور ہم ہر جگہ کہتے تھے کہ ہماری سیاست سچ کی ہے، تو پہلے یہ سوال ہوتا تھا سیاست اور سچ یہ کیسے ممکن ہے؟ الحمدللہ اللہ کے فضل سے اب نریٹو ہی یہی ہے، جو ہم کہتے ہیں سب وہی کہتے ہیں۔ اب وہ آف کورس جو روایتی جماعتیں ہیں وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ڈیولپمنٹ کا نہیں ہے، یہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ ہمارے ہاں پانی بجلی سڑک کا نہیں ہے، یہ ہے ہمارے وقار کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اب لوگ سمجھتے ہیں وقار، یہ کہتے ہیں اس چیز کو، ان کو کرسی ملی تو سب کچھ، سب وقار مل گیا جموں کشمیر کو، ان کو لے گئے، تو اس لیے آج مجھے لگتا ہے، میں نہیں یہ کہوں گا نیومریکلی میں کہاں پر ہوں گا، کل میری کیا ہوگی، لیکن ہماری آواز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، جو سچ کی آواز ہے۔